الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی واللائی یئسن من المحیض، اور تمہاری مطلقہ عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شبہ ہو ان کی، فعدتہن ثلاثۃ اشہر اگر تمہیں شبہ ہو ان کی عدت کے بارے میں تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، واللائی لم یحضن اور اسی طرح ان کی بھی کہ جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں، وأولاۃ الأحمال اجلہن اور وہ حاملہ عورتیں کہ جن کی میعاد ان کے بچہ کے جننے تک ہے، ان یضعن حملہن انہیں چاہیے کہ وہ بچہ پیدا ہونے تک اپنی عدت کو مکمل کریں، ومن یتق اللہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا تو اس کے لیے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، ومن یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ تو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو، ویعظم لہ اجرا اور قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اور یہاں ان عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ جنہیں سرے سے حیض آتا ہی نہیں، اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم وہ عورتیں ہیں کہ جو سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، کہ فزیکلی طبعی طور پر جس عمر کے حصے میں آ کر حیض نہیں آتا، اس کی بعض علماء کرام نے 55 سال عمر لکھی ہے، بعض نے 60 سال کی عمر بھی لکھی ہے، لیکن اصح القول یعنی مستند اور صحیح قول یہ ہے کہ عمر کے جس حصے میں بھی آ کر جس عورت کو حیض آنا بند ہو جائے وہ عورت سن ایاس کو پہنچتی ہے۔ اور دوسری وہ عورتیں ہیں کم عمری کی وجہ سے، نکاح ان کا ہوا، رخصتی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی، لیکن کم عمری کی وجہ سے ان کو حیض آنا شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گی، اسی شمار میں آتی ہیں۔ تیسری وہ عورتیں ہیں جو حاملہ ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں اور وہ مطلقہ ہیں، ان کو طلاق ہو چکی ہے۔ اب ان 3 قسموں میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے بارے میں بتایا گیا، یعنی وہ عورت کے جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جس کو حیض نہیں آتا، اس کو اگر طلاق ہو گئی تو چونکہ عدت کا شمار تھا ماہواری کے ساتھ، تو اب اس کو تو ماہواری آتی نہیں، تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ اس کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ تک ہے، وہ 3 ماہ مکمل کریں گی، اور یہ مہینوں کا جو حساب ہے یہ قمری حساب سے ہوگا، چاند کے مہینوں کے حساب جنہیں ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ عورت کے جس کو حیض آتا ہی نہیں کم عمری کی وجہ سے، پہلی وہ تھی زیادہ عمر کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ جس کو کم عمری کی وجہ سے حیض آنا شروع نہیں ہوا، اگر وہ شادی کے بعد مطلقہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی 3 مہینوں تک اپنی مدت جو ہے اس عدت کی پوری کرے گی۔ اور اب تیسری وہ عورت ہے کہ جو حاملہ ہے، قرار حمل ہوا اور اس کو پھر طلاق بھی ہو گئی، تو ایسی عورت کے بارے میں قرآن مجید میں کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ فرمایا کہ وہ عورت حاملہ کہ جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت جو ہے ان یضعن حملہن وہ بچہ پیدا کرنے تک اس کی عدت ہے۔ اب یہ جو ہے بات قابل توجہ ہے، ایک عورت ہے وہ حاملہ ہوئی، اس کو پہلا مہینہ ہے، ابھی پہلے مہینے کے اندر وہ پیگننسی کا پہلا پیریڈ ہے اس کا، تو اس حالت میں اگر اس کو طلاق ہو گئی، جو عورت پہلے مہینے میں مطلقہ ہو گئی 8 ماہ تک ابھی اس کے باقی ہیں، تو اس کے لیے جو عدت ہوگی وہ 8 ماہ بن جائے گی۔ جس کو دوسرے پریگننسی کے مہینے میں جا کر طلاق ہو گئی اس کے لیے ابھی 7 ماہ باقی ہیں، تو پھر اس کے لیے 7 ماہ جو ہیں وہ عدت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھاتے جائیں، اور اس کے برعکس اگر کسی عورت کو آج طلاق ہوئی ہے اور وہ کل بچہ پیدا کر دیتی ہے، یا بچہ پیدائش کرنے کے نزدیک ہی تھی کہ ادھر سے شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی عورت اگر طلاق کے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے، 5ویں دن جس دن بھی وہ بچہ پیدا کر دے گی اور وضع حمل جس دن ہو جائے گا اس دن اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ جو فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں ڈرنے سے مفسرین اکرام نے مختلف معنی جو ہیں وہ مراد لیے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلا حکم مرد کے لیے رکھا ہے یہ ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے کا،
اور وہ یہ ہے کہ تو ایک مرد ہے، تجھے اس کی حساسیت کا نہیں معلوم، وہ عورت ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے یا جس وقت اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اسے تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اسے فرحت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے عالم کے اندر اگر اس کو طلاق دی جائے گی تو اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، اس کا تو سارا مستقبل ہی ویران ہو جاتا ہے۔ اور پیدائش کے دوران عورت کی زندگی کا سب سے نازک ترین اور مشکل ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جس وقت عورت بچہ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مومنہ عورت بچہ پیدائش کرتے وقت جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اگر اسی تکلیف کے اندر اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ شخص نے عرض کی، حضور نے والدین کے فضائل بیان کیے نا ماں کی عظمت کے بارے میں، تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، اور یہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے حق ادا کر دیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے حق ادا کر دیا، تو حضور نے فرمایا تیرے پیدا ہونے وقت جو تیری ماں نے تکلیف اٹھائی تھی اس تکلیف کا بھی ایک حصہ تو نے ادا نہیں کیا، اور تو ساری زندگی کا احسان جتلانے کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو پہلا تو حکم مرد کے لیے ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تمہاری زندگی ناگوار ہو بھی گئی ہے، اس کے ساتھ چلنا تمہارے لیے مشکل ہو بھی گیا ہے، تو کم از کم اس پر احسان کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس وقت تک اس کو برداشت کرتے رہو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں کر لیتی، تاکہ اس کا زندگی کا یہ جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنی منشا و مرضی کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس عورت کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں ساقط حمل نہ کروا دے۔ ساقط حمل جو ہوتا ہے آج کے زمانے کے اندر یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر ہو رہا ہے، تو ابورشن پروسیس کہتے ہیں۔ تو یہ ابورشن پروسیس اسلام کے اندر سخت منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت حرام قرار دیا اور براہ راست انسانی جان کا قتل قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ساقط حمل کروا لیتی ہیں، یعنی ابورشن کروا لیتی ہیں کہ جو یہ چاہتی ہے کہ ہماری عدت جلدی ختم ہو جائے اور ہم آگے نکاح کریں۔ آج کی جو غلط سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی ہمارے اسلامی معاشرے کو اسی طرف لے کر جا رہی ہے، سارے کا سارا معاشرہ ہمارا بگڑتا ہوا جو ہے وہ اس کا بگاڑ اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر انہیں بھی یہ کہا گیا کہ تمہیں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اس کی خشیت سے ہر وقت تمہارا دل لرزتے رہنا چاہیے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کا تمہارے لیے حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تم مسلمانوں کے لیے یہ نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر اس کا اجر اور ثواب کیا رکھا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور ان معاملات کے اندر اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا تو یکفر عنہ سیئاتہ، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور صلہ یہ دے گا کہ اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور قیامت کے دن اس کو اجر اور مقام یہ دیا جائے گا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو تنبیہ دی جا رہی ہے ارشادات خداوندی کی تعمیل کی، اس کے اندر حکم یہ دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، کہ فرمایا کہ تقوی کو تم اپنا شعار بنا لو تو تمہاری زندگی کی ساری مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دے گا اور تمہاری برائیوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ خواتین جو براہ راست اس کا ارتکاب کرتی ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے براہ راست انسانی جان کے قتل کا جو ہے وہ حکم لاگو کیا ہے، کہ جو خواتین ابورشن کروا لیتی ہیں، اپنا حمل گروا لیتی ہیں، تو ایسے عالم کے اندر براہ راست ایک انسانی جان کا قتل جو ہے وہ ان پر عائد کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی عدت کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ناپسندیدہ اور ناروا عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اب یہ جو لفظ ہے یہ قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ عورت کو اس مرحلے کے اندر آ کر مناسب اور اچھی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو صحت افزا چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے عالم کے اندر اب تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان عورتوں پر خرچ کرو، باوجود اس کے کہ تم اس کو طلاق دے چکے ہو اور وہ عدت گزار رہی ہیں، یعنی رجعی طلاق کی پہلی اور دوسری طلاق کی عدت میں بیٹھی ہیں تمہارے پاس، لیکن باوجود اس کے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اس عالم کے اندر ان کو اخراجات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے عالم کے اندر تم ظالم نہ بنو، شوم نہ بن جاؤ اور ان کے لیے دشمن جان نہ بن جاؤ، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو جتنی ان کی ضرورت ہے۔ کہاں تک خرچ کرو؟ حتیٰ
یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے بچے کو پیدا کر دیں۔ آج کل عمومی طور پر 99% جو کیسز ہیں ڈلیوری کے وہ سارے کے سارے آپریٹ سسٹم کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور پہلے کی خواتین جو ہوتی تھیں ان کے حوصلے بھی مضبوط ہوتے تھے، خوراکیں بھی اچھی تھیں۔ آج وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی، نہ وہ خوراکیں رہیں نہ وہ ہمتیں رہیں، اور رہتی سہتی کثر آج کے ماڈرن ماحول نے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ آج بچیوں کا ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر تو نے آپریشن نہ کرایا تو مر جائے گی، تیرے اندر تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، تیرے تو اتنا بلڈ ہی نہیں ہے، تیرا تو بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلا راستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا آپریٹ کروایا جائے، آپریشن کروایا جائے۔ 99% ڈلیوریاں جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کہ جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے ان پر خرچ کرو، تو اس نقطہ کے اعتبار سے پھر یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب عورت کا بچہ آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے، آپریٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے شوہر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے آپریشن کا انتظام کرے۔